اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود محراب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محراب پر لکھا درود شریف۔ درود محراب ایک مشہور درود شریف ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھا جاتا ہے۔ عوامی روایات کے مطابق یہ درود مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محراب پر لکھا ہوا بتایا جاتا ہے، اسی نسبت سے اسے درود محراب کہا جاتا ہے۔ درود محراب پڑھنے سے دل کو سکون اور روح کو راحت ملتی ہے، مشکلات اور پریشانیوں میں آسانی ہوتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ: روزانہ کم از کم 11 مرتبہ یا درود پاک کی نیت سے جتنا ممکن ہو پڑھیں۔ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، مگر فجر و عشاء کے بعد زیادہ بہتر ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے۔ مدینہ منورہ، وہ بابرکت سرزمین جہاں کی فضا بھی رحمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اسی مدینہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خاص مقام ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ریاض الجنہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا نماز ادا فرمائی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے قدم مبارک سب سے زیادہ بڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام کو خاص برکت اور فضیلت حاصل ہے۔ یہاں کی گئی عبادت، دعا اور درود پاک اللہ کے ہاں خاص مقام رکھتا ہے۔ اسی مقدس مقام کی محراب پر ایک نہایت خوبصورت اور جامع درود لکھا ہوا ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ یہ درود اپنے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو مکمل طور پر بیان کرتا ہے۔ اس درود میں سب سے پہلے لفظ سیدنا آیا ہے، جس کا مطلب ہے ہمارے سردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ آپ کا مقام تمام مخلوق میں سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت اور شان عطا فرمائی جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ پھر فرمایا گیا خاتم النبیین، یعنی آپ تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے ذریعے دین مکمل ہوا اور ہدایت کا سلسلہ اپنے کمال کو پہنچا۔ اس کے بعد الفاظ ہیں امام المرسلین، یعنی آپ تمام رسولوں کے امام ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جو سب سے آگے ہو، جس کی پیروی کی جائے، جس کا علم سب سے کامل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، مقام اور شان تمام انبیاء سے بلند ہے۔ واقعہ معراج میں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے جب تمام انبیاء بیت المقدس میں جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ یہ وہ عظیم مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ پھر فرمایا گیا رسول رب العالمین، یعنی آپ تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں۔ آپ صرف ایک قوم یا ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ یہ درود ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچانیں، ان سے محبت کریں اور ان پر کثرت سے درود بھیجیں۔ درود پاک پڑھنا صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی مشکلات آسان فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہو، اگر کسی کو رشتے کی پریشانی ہو، اگر زندگی کے مسائل نے اسے گھیر رکھا ہو، تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ درود پاک انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتا ہے، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہو جائے اس کی زندگی میں برکت ہی برکت آ جاتی ہے۔ ریاض الجنہ کی وہ جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، جہاں آپ کے قدم مبارک پڑے، وہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اس درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔
آئے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، اپنے دلوں کو اس کی محبت سے روشن کریں گے اور اپنی زندگیوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے امام ہیں اور تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں۔